امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں سے پھر مدد کی اپیل۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر دوست ممالک کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا دوست ممالک ہماری مدد کر رہے ہیں یا نہیں۔ جن ممالک کا تیل آبنائے ہرمز تک جاتا ہے وہ آگے آئیں اور مدد کریں۔ امریکہ کا صرف 1% تیل جاتا ہے۔ طاقتور فوج نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کیا، 100 سے زائد ایرانی جہازوں کو غرق کیا۔ ایران کے دفاعی نظام کو تیزی سے تباہ کر رہے ہیں۔ ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کے گلے پڑ گئی۔ جارحانہ پالیسیوں کے باعث ٹرمپ تنہا رہ گئے۔ امریکہ کو 100 سال پرانی اتحادی نے بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف کسی جنگ کا حصہ بننے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تیل سستا کرنے کا واحد راستہ جنگ ختم کرنا ہے۔ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن مسئلے کے حل کے لیے تیز ترین اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل مسترد۔ جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ کا اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار۔ آسٹریلیا کی ٹرانسپورٹ وزیر کیتھرین کنگ نے واضح کیا کہ آسٹریلیا آبنائے ہرمز میں جنگی بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جاپان کی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جاپان نے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ چین نے بھی ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی اپیل پر خاموشی اختیار کر لی ہے، جبکہ جنوبی کوریا بھی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ فرانس پہلے ہی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر چکا ہے۔ ایران کے UAE اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ خطے میں موجود امریکی تنصیبات بھی شدید نقصان سے دوچار۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئرپورٹ عارضی طور پر بند رہنے کے بعد جزوی طور پر بحال ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات الفجیرہ سے صنعتی علاقے میں بھی ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ بندرگاہ پر آئل لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ ابوظہبی میں گاڑی پر میزائل گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ۔ ایران فوری طور پر جنگ روکے تاکہ سفارتی حل نکل سکے۔ قطری وزارت خارجہ ماجد انصاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہمیں امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ ثالثی کی خبر نہیں۔ سول آبادی خطرے میں ہے۔ اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر لبنان میں خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمان میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کے پیش نظر سائرن نے اسرائیلی قانون سازوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائرن بجتے ہی اسرائیلی اراکین پارلیمان نشستیں چھوڑ کر تیزی سے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی سابق وزیر دفاع نے شکست تسلیم کر دی۔ کہا کہ اسرائیل تہران میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن یروشلم میں اسے ناکامی کا سامنا ہے۔ بینی گیٹنس کا کہنا تھا کہ لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے لیکن حزب اللہ کے خلاف حملے کی صورت نہیں رکنے چاہیے۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ قومی سطح پر کفایت شعاری اور بچت کے اقدامات کا نفاذ ہو چکا ہے اور مزید کام جاری ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी हालात के पेश नज़र आवाम को मज़ीद रिलीफ देने के इक़दामात पर भी मुशावरत जारी है, जबकि कौमी सतह पर किफ़ायतशुमारी और बचत के इक़दामात नाफिज किए जा चुके हैं और मज़ीद इक़दामात पर काम जारी है। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और LPG के 9 दिन के दस्तयाब हैं। सेनेट की क़ायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि आम हालात में अरब ममालिक से तेल की सप्लाई 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाती है। रेड सी से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। ईरान से अपना हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ गुजारने की इजाज़त के लिए बात कर रहे हैं। इजाज़त मिल जाए तो हमारे 4 जहाज़ खड़े हैं। साथ ही रूस से तेल की ख़रीदारी की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कल से ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कहा माहौल 2 से ईवी बस से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। नया रूट गुलशने मेमारता टावर्स तक शुरू किया जा रहा है। गुज़िश्ता 18 साल में सिंध तबाह हो गया। कराची में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बिलावल भुट्टो मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। शहर में बच्चे डंपर और ट्रॉलर की जद में आकर मर रहे हैं। शहर में कब्जा मेयर अवाम पर मुसल्लत किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं मसला जियाले मेयर का नहीं बल्कि जाली मेयर का है। जमहूरियत को बिल्डोज किया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी। अंडरपास के नाम पर 18 फीट की गलियाँ बना दी गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज क्रैश। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4 नफसियाती हदें नीचे गिर गया। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 4,687 पॉइंट्स की कमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।